اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے ہر ایک سے ملاقات کرے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کیا, اس کو تو اب بھی ملاقاتیں کرنی چاہیے. چینی والے کو تو کوئی پکڑے گا نہیں, آئی پی پی کو تو پکڑے گا کوئی نہیں, آٹے میدے والے کو کوئی نہیں پکڑے گا, آپٹما والے کو کوئی نہیں پکڑے گا. شٹر جس بیچارے نے نیچے اوپر کرنا ہے اس کو تھانے میں جا کے ڈتر ماریں گے. 18ویں ترمیم نون لیگ ساتھ دے گی اگر نواز شریف کا کیس ختم ہو جائے, مریم کا کیس ختم ہو جائے اور شہباز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں. دوست عاشق سوان نے ایک الزام بڑے کھل کے سامنے لگا آ گئی ہے. میں تو اس کو سمجھا ہی سکتا ہوں کہ بھئی ابھی انتظار کرے, شاید وہ کہیں اکاموڈیٹ ہو جائے. اگر اس کا نہیں دل اب کام کرنے کو تو میں کیا کر سکتا ہوں. شبلی کا پی ٹی آئی کا فیس بھی ہے اور پیچھے باجوے کا کیس بھی ہے جس کی پوری ٹریننگ ہے. اب سکرین پہ بھی بندہ ہوگا اور سکرین کے پیچھے بھی کام کرنے والے ہوں گے. نیب کا ترمیمی آرڈیننس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا. سارے غور سے سن لیں میری بات, ابھی بڑا ٹائم ہے اور 18ویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی. شہباز شریف صاحب جو سوچ کے آئے تھے اس کا جنازہ سیاسی جنازہ نکل گیا. ان کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی, دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. میرا خیال ہے اگر گرفتاریاں ہونی ہیں تو رمضان کے بعد ہونی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. یوزلی میں آپ کو ایک پری ایمبل دیتا ہوں, انٹروڈیوس کرتا ہوں پروگرام کو, ایشو کو, لیکن ابھی آپ نے مونٹاج بھی دیکھا ہوگا, نظر آ گئی صاف. آج ہمارے گیسٹ ہیں شیخ رشید احمد, فیڈرل منسٹر فار ریلویز. کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اپنی بات, اور یہ ایک چلتی پھرتی خبر ہے. جب بھی ان سے بات کرو ہنسی مذاق تو چلتا ہے لیکن خبر بھی نکلتی ہے. دیکھتے ہیں آج ان سے ہم کیا خبر نکالتے ہیں اور کیا ان کی باتیں سنتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جب ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اور ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہوتی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے بڑے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں, پریس کانفرنسز, بیانات, ایک مصیبت جی پاتی ہے ہر پاس سے. کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا؟ دیکھیں, آپ کو بھی ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. ایک اچھے صحافی کی یہ نشانی ہے, ایک اچھے اینکر کی, کہ اس کی سب طرف رابطے ہوتے ہیں. میں ہفتے کے دن ایک پریس کانفرنس کرتا ہوں, ہر ہفتے کے ہفتے لاہور, اور وہ سوار منگل تک آپ چلاتے رہتے ہیں. آج کل آپ کے پاس خبر نہیں ہے. سو میرے پاس خبر تھی کہ نیب ٹارزن ہونے جا رہی ہے, شہباز شریف اندر جا رہا ہے. آپ لوگوں نے اس پہ آرٹیکل لگانے شروع کر دیے, تو میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں. آپ بھی بادشاہ ہیں. اچھا, میں نے آپ کے بیان کے بعد میں نے نیب میں بڑے اپنے کوئی دوست ہیں ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ طے ہو گیا ہے کہ جون سا نیب آرڈیننس ہے وہ ہمارے سے بات کیے بغیر چینج نہیں ہوگا, اور انہوں نے کہا آپ کو پتہ نا پھر ہمارے ساتھ کچھ ہمارے ہمدرد بھی ہیں, تو ہمدردوں کو آپ سے بہتر جانتا کوئی نہیں. ایک تو وہ مجھے بتائیں کہ یہ نیب والوں کا اندازہ ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, چیئرمین نیب نے یہ ویٹ اور شوگر سکینڈل سے پیچھے نہیں ہٹنا, اور یہ جو بہت زیادہ بحث چل رہی ہے نیب آرڈیننس کی, یہ دراصل یہ لابیز ہی کرا رہی ہیں. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ویٹ اور شوگر پہ تو ہاتھ ڈلے گا, ٹارزن دونوں طرف جائے گا. پر میری خواہش آپ کے ذریعے مالک یہ ہے کہ آئی پی پی پہ بھی ہاتھ ڈلے. اب آپ کو بھول گئے ہوں گے, ایک دن ملک معراج خالد کے پاس آپ بھی تھے, تو اس نے کہا منڈیا میں تے ناکام ہو گیا, یہ چور تھے میرے کو. یہ 96 کی بات ہے جب الیکشن وہ بوری وزیر اعظم تھے. یاد آیا آپ کو؟ اس نے کہا میں تے منڈیا فیل ہو گیا, اے تے چور میرے کو پکڑا ہی نہیں دیں. سو آخری چانس ہے. عمران خان از دا لاسٹ اینڈ فائنل مین جو ان کو پٹا ڈال سکتا ہے, ان کو گرفتار کر سکتا ہے, ان کو شکنجے میں ڈال سکتا ہے. وہ آئی پی پی ہو, وہ شوگر ہو, وہ مافیا ہو, وہ فلورنگ ہو, وہ قرضہ خوار ہو. کہاں گئے 96 کے الیکشن کے جو لوگ نہ دہندہ ہوں, وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. جو جاتا تھا اس کو این او سی مل جاتا تھا. اس وقت تو یہ ہو گیا تھا 96 کے الیکشن میں کہ بے نظیر اور نواز شریف بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے, کیونکہ دونوں کے اکاؤنٹس کے معاملات تھے, دونوں کلیئر ہو گئے. سو مسئلہ یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ کافی, اب دیکھیں میں نے ذرا سا بیان دیا کہ جناب علی یہ میری سنگل کالمی جنگ اخبار میں خبر ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ نیب کی 7 کالمی خبر ہے کہ شیخ رشید کا موکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور دم درود ٹھیک نہیں ہے. اب نیب ٹارزن بنے گی, اور میری اطلاعات کے بغیر ہی میرا گیس ورک یہ ہے کہ ان کو اتنی ان کے ساتھ ہو چکی ہے کہ ان کا ٹارزن بنے بغیر اس سے بہتر ہے کہ نیب ختم کر دی جائے. آپ نے تو اسد عمر کو بھی کر دیا. آپ نے اسد عمر کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ نیگوسیشنز کر رہے ہیں نیب آرڈیننس کے اوپر. وہ شہزاد اکبر اور فروغ نسیم تو ڈینائی کر رہے تھے کہ بھی ہماری بات چیت نہیں چل رہی, وہ بھی آپ نے بتا دیا. اور پھر ایک خبر چلی ہے, میں کہا آپ کو شاید پتہ ہو, کہ جی ایک ایسا بندہ بزنس مین جو ابھی خود نیب کی حراست میں تھا, اور اب ان کے گھر پہ ہی میٹنگ ہوئی اور وہیں پہ نیب آرڈیننس کا مسودہ فائنل ہو رہا ہے.
کچھ لوگ اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں کہ شاید اقبال زیڈ احمد صاحب کے گھر میں میٹنگ ہوئی ہے، کچھ پتا آپ کو اس بارے میں؟ دیکھیں میں نے پرائم منسٹر سے پرسوں ڈائریکٹ بات کی ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، براہ راست بات کی ہے، 1 to 1 کی ہے. وہ نماز پڑھنے والے تھے، میں نے کہا جی اسد ملاقاتیں کر رہا ہے، کو آپ کو پتہ ہے؟ اسد کا میں فین ہوں، 7 مہینے اسد کو نکالا، کسی نے اس کے ساتھ سلام دعا نہیں لی. میں واحد بندہ تھا جس نے پرائم منسٹر کے ساتھ جا کے پروٹیسٹ کیا کہ اسد عمر کا گھر کیوں خالی کرایا 3 دن میں آپ لوگوں نے. آپ اتنے ظالم ہیں کہ وزارت ختم ہو جائے تو آپ کے رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب چائنا میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہیڈ آف سٹیٹس کی میٹنگ میں، میں چلا گیا، شاہ محمود کو بڑی ہلچل پڑ گئی. میں کہ شاہ محمود میری تو یہ اوقات نہیں کہ میں کسی ہیڈ آف سٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں. تو وہاں اس کے ساتھ ملائیشین پرائم منسٹر کیا نام ہے اس کے ساتھ بیٹھے تھے. یہ میں نے کہا جی آپ واپس لے آئیں، اچھا بندہ ہے، ماتیر کے ساتھ. تو میں بیٹھ گیا، میں نے 5-10 منٹ ان سے باتیں کی. میں واپس آیا تو اسد کا گھر ہی خالی کرایا ہوا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا. سو میں نے پرسوں چوتھ پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات کی ہے کہ یہ میں نے اسد سے نہیں بات کی. دیکھیں ہم پنڈی وال ہیں، یہاں ہمیں پنڈی میں چھوٹے موٹے لوگ خبریں دیتے ہیں کیونکہ یہ رہتے پنڈی کے ہیں، اپنا کوارٹر شواٹر یہاں کرائے پہ دے دیتے ہیں. آج کل ویسے بھی وائرس ہے، دامادیوں نے بھی ساری اولاد وہیں بھیج دی ہوئی ہے پنڈی میں ہی، تو بڑا رونق لگی ہوئی ہے وہاں پہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب میٹنگز ہو رہی ہیں اور اسد عمر کر رہے ہیں. سو میں نے اسد عمر سے نہیں پوچھا، میں نے پرائم منسٹر سے براہ راست پوچھا. میں نے کہا جی اسد عمر کوئی میٹنگ کر رہا ہے ان سے اپوزیشن والوں سے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس نے کہا کر رہا ہے اور میرے نوٹس میں ہے. جب وہ بتانا نہیں چاہتا تھا پھر میں نے پوچھا نہیں. سو میں نے یہ کہا کہ اسد عمر میٹنگ کر رہا ہے ان اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ. اور نیب کا قانون، جی میں نیب کے قانون کی امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں دینے کی سوچ رہا ہوں. آپ کو میں آپ اعتراض کو ہے؟ خبر دے رہا ہوں آپ کہ اگر میرا اس پہ سخت اعتراض ہے، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہماری 2 سال حکومت ہو گئی، ہم ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو تو توفیق نہیں ہوئی امینڈ کرنے کی. اب ہم امینڈ کریں گے لوگ ہمیں تانے دیں گے کیونکہ ہمارے ہاں کوئی دال میں کالا تھا اس لیے ہم نے. دال میں کالا ان کے اندر ہے، 18ویں چھوڑ کے یہ 25ویں ترمیم بھی مانیں گے. یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں سارے. اس ملک کی سیاست کیا ہے؟ وہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کی 3 میٹنگ میں گیا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس چھت کے نیچے سندھ کیا سب سارے ٹھیک باتیں کر رہے ہوتے ہیں. باہر آتے ہیں تو سندھ اور مرکز آپس میں آپ کو روزے سے کہہ رہا ہوں کوئی بات اس کمرے کے اندر اختلافی نہیں ہوتی. یونانی مس کر کے اٹھتے ہیں. میں 2 میٹنگوں میں بیٹھا ہوں، باہر آتا ہوں تو نئی باتیں کرتے ہیں. یہ ایسی چول سے لوگ نہ لینی کو لوگ مر رہے ہیں اور ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی. میں اس بات کو انڈوس کرتا ہوں جی کہ میں نے پرائم منسٹر کو جب یہ کہا کہ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ اسد عمر ان سے مذاکرات کر رہا ہے، اس نے کہا مجھے پتہ ہے، تو پھر میں نے ٹی وی پہ کہہ دیا وہ کر رہا ہے. اگر عمران خان کو پتہ ہے تو حقیقت ہی ہوگی نا. اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ نے ایک انٹرویو میں بات کی، یہ نیگوسیشنز کی بات چل رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو بھی چھپا، اس میں بڑی مزدار باتیں کی. انہوں نے کہا جی چودھریوں کے ساتھ ہمارے اب تعلقات بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں، کوئی تلخیاں نہیں ہیں، بلکہ بڑی گڈ ول ہے. اور پرویز الہی صاحب نے بلایا حمزہ کو اجلاس میں، حالانکہ ان کو منع کیا ہوا تھا پرائم منسٹر نے. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب بات چیت چلی تو بڑی نیگوسیشنز چلی تھی پنجاب میں حکومت کے سازی کے اوپر، اور پھر بات ختم ہو گئی تھی کہ مسلم لیگ نواز نہیں مانی تھی کہ چودھری پرویز الہی کو وہ چیف منسٹر پہ نہیں مانے. یہ تو میں نے خبر بھی بریک کی تھی، مجھے پتہ ہے اس بات کا. اب جو نئے سلسلے آ رہے ہیں اس میں سنا ہے کہ شاید بجٹ کے بعد یہ کہا گیا کہ بجٹ تک کوئی نہ چیز چھیڑی جائے، بجٹ کے بعد کوئی چیز ہو. میں اس کو جوڑا ہوں آپ کے اس بیان سے جہاں آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 3 مہینے سیاست کے نہیں ہیں، تو بجٹ 3 مہینے میں آ جائے گا. اور اگر چودھریوں کی اور شہباز شریف صاحب کی کوئی بات چل رہی ہے، کیا پنجاب میں آپ کو کوئی موومنٹ ہوتی نظر آتی ہے؟ کوئی خطرہ ہے پنجاب سے؟ دیکھیں وہ صورتحال نہیں ہے جو عمران خان کہا کہتے تھے کہ میں اور بزدار اکٹھے جائیں گے. کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی موسیقی ضرور ہے، لیکن بزدار کے خلاف عمران خان پکا راگ نہیں گائے گا، نہیں سنائے گا، کوئی فیصلہ نہیں دے گا. جو جہاں وہ کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے، لیکن استقامت اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. باقی شہباز شریف تو آ کے پھنس گیا، آپ کو پتہ ہے. وہ ایسے ہی اب 50-40 جو اس نے ہیٹ اور 50-40 جیکٹیں وہاں خریدی ہوئی ہیں، اب اس نے شام کو کسی وقت کارروائی ڈالنی ہے. وہ آج کل آن لائن تراویح بھی پڑھ رہا ہے،
اس کو سمجھ نہیں آئی اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اب دھر لیا تو وہ دھر لیا جائے گا بڑے لمبے عرصے کے لیے, کیونکہ اس کے خلاف بڑے سیریس شواہد ہیں, اور اس کے خلاف اور حمزہ کے, اور اگر وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے تو سلمان کو بلا کے دیکھ لینا جی, شوگر میں بھی اس کا نام ہے, آئی پی پی میں بھی اس کا نام ہے. اگر دیکھیں نا, اگر یہ اتنے ہی بڑے نیک اور پارسا ہیں, کہتے ہیں کہ 5 روپے بھی میرے خلاف نکلے تو میں السلام علیکم کہہ کے چلا جاؤں گا, بابا ان کا چلے جانا ہی ان کا پرابلم ہے, ان کا بزنس ہے یہ, دس از دیئر بزنس. اور جتنے کھاپے اس میں لگتے ہیں اتنے جی. مجھے یہ بتائیں, مجھے ذرا پنجاب میں ایک چیز اور بتائیں. آپ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آپ کھل کے بات کرتے ہیں, فوج کی آپ کھل کے بات کرتے ہیں, آپ اس میں واحد پولیٹیشن ہے جو اس معاملے میں بالکل اپولوجیٹک نہیں ہے. تسی کہندے ہو جی میں تے کہاں, میں ہونا تھا بندہ ہے گا, گل مکی. اگر یہ اتنا سب کچھ ٹھیک تھا تو چیف سیکرٹری پنجاب, آپ کو ہی پتا ان کی دوستی تھی, تعلق تھا, سب کچھ تھا, سلمان اعظم سلمان, ایک دم اس طرح جھٹکا کروانے میں کس طرح کامیاب ہو گئے چیف منسٹر پنجاب صاحب؟ ایک دم کھا گئے ان کو پکڑ کے. دیکھیں چیف منسٹر پنجاب تو کامیاب نہیں ہوئے نا, چیف منسٹر پنجاب تو بڑے دن کھڑے لائن لگے ہوئے تھے. جب سے وہ چیف سیکرٹری پنجاب گئے تو ان کو یہ ایک آل آف سڈن بوسٹ ملا کہ وہ قائم دائم ہے, ورنہ ان کی وکٹیں جو ہیں ہل رہی تھیں. چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں آراء یہ جا رہی تھی کہ آج گیا کہ کل گیا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑے دن سے ان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا تھا. ان کی کل سیاسی زندگی عمران خان ہے, ان کے ساتھ نہ ایک ووٹ کل تھا نہ آج ہے, ان کے ساتھ ایک ہی ووٹ ہے, اور وہ مین ووٹ ہے وہ ہے عمران خان کا. اور جس دن ایک عمران خان کا ووٹ نہ ہو تو ایک ممبر بھی صوبائی اسمبلی کا ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ لے کے آئے تھے نہ ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا. یہ سارا ایکسپیرینس انہوں نے چیئر پہ گین کیا ہے, چیئر پہ حاصل کیا ہے. سو میں جو اگر کچھ ہونا ہے تو بجٹ سے پہلے ہوتا دیکھ رہا ہوں. سیاست بدلنی ہے تو آپ بجٹ کے بعد کہہ رہے ہیں, میں بجٹ سے پہلے بھی سیاست میں گرمی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اگر 18ویں ترمیم پر کام ہونا ہے, جب میں کہتا تھا کہ باجوہ کو یہ سارے ووٹیں دیں گے, میں کہتا تھا باجوہ صاحب کو ایک ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب آ کے دیں گے. آپ سارے اینکر میرا مذاق اڑاتے تھے, سب لوگ میرے لطیفے گھڑتے تھے. دیکھیں میں کہتا تھا کوئی بات نہیں, اللہ بہت بڑا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ نیب کو تھوڑی سی اس میں بھی ٹانک آیا ہوا ہے, اور یہ نیب کا ٹانک ٹارزن کی واپسی ہے, اور ٹارزن کی واپسی دونوں طرف ہوگی, پی ٹی آئی کے لوگ بھی اٹھائے جائیں گے. اگر کوئی گیم ہونی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی, سیاسی گرمی آ سکتی ہے, تو پھر لاجیکلی تو یہی لگتا ہے کہ پنجاب سے شروع ہوگی. پنجاب میں دیکھیں نا, علیم خان بھی واپس آ گئے, ترین خان ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, فواد چودھری کھل کے بات کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, سب کچھ ہوں, کافی ہوا ہے. اور اگر چودھریوں کی بات چیت چل رہی ہے شریفوں کے ساتھ, تو پھر تو آپ کے خیال میں اگر کوئی سیاسی موومنٹ شروع ہوئی تو پنجاب گورنمنٹ کی ڈی سٹیبلائزیشن سے ہوگی. میں نواز شریف اور آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا. کوئی نیا چہرہ نکل آئے تو وہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے. میں عمران خان کو ٹائم پورا کرتا دیکھ رہا ہوں. عمران خان کس چیز کی نہ کر رہا ہے مجھے بتائیں, کیا اس نے انکار کیا اب تک؟ کیوں لوگوں کے تعلقات خراب ہوں؟ A1 تعلقات ہیں جی. یہ ایسے ہی لوگ نئی نئی چھرچھریاں چلا رہے ہیں کہ آرمی اور عمران خان کے تعلقات خراب ہیں. زبردست تعلقات ہیں, ایسی لائن اور لینتھ پہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. شاید مجھے عمران خان کسی مشورے میں چھوڑ دے لیکن آرمی کی ایڈوائس کو نہ چھوڑے. سو لائن جتنی زبردست بال ٹپک آ رہی ہے آرمی اور عمران خان کی اکٹھی اس وقت, میں نے تو دنیا کے کسی ادوار میں نہیں دیکھی. میں 7-8 دفعہ وزیر رہا ہوں, میں نے کئی پرائم منسٹر کے ساتھ ایز اے منسٹر انفارمیشن کام کیا ہے, میں نے نہیں دیکھا. حالانکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ مشرف کی بھی انفارمیشن منسٹری کے ساتھ, کیونکہ انفارمیشن منسٹری ایسی ہے کہ جس سے ہر آدمی خوش نہیں ہوتا. اور وہ جب بریگیڈیئر سلطان کہتا تھا تو بالآخر مشرف کہتا تھا کہ شیخ رشید 6 میں سے 3 فائر تو شیخ رشید کے ٹھیک لگتے ہیں نا, اگر 3 ٹھیک لگ گئے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن پھر سارے جب شوکت عزیز اور پرویز الہی اور شجاعت ساروں نے کہا شیخ رشید کو ہٹاؤ, تو مجھے ریلوے میں جانا پڑ گیا اور وہ دورانی کو لے آئے. یہ سارے ملے ہوئے تھے آپس میں. سو انفارمیشن منسٹری کو لوگ اپنی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی سمجھنا چاہتے ہیں. جس وقت کوئی انفارمیشن منسٹر جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی نہیں بنتا, اس کے لیے سازشیں شروع ہو جاتی. تو پھر جو عاصم باجوہ آئے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ, یہ کیا, یہ بہترین تعلقات کی ایک نئی ایکسٹینشن ہے؟
ہمارے تو بڑے اچھے دوست ہیں, بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہے ان کی بھی اور مالک شبلی کی. مالک آپ جو روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے, آپ کو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے, ویسے ہی میرے لیے مسئلے پیدا کرنا چاہتے ہیں, میرے نیچے سے قالین کھینچنا چاہتے ہیں. بھائی فیس از شبلی اینڈ کیس از باجوہ. دیکھیں نا سکرین پہ تو باجوے نے نہیں آنا, سکرین پہ تو شبلی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا, آہستہ آہستہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا. لیکن ٹیکنیکلی آپ لوگوں سے ہینڈل کرنے کے لیے تو باجوہ صاحب سے زیادہ زبردست, آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ مشرف صاحب کے ساتھ ملٹری سیکٹری تھے, یہ ڈپٹی ملٹری سیکٹری تھے, ہمارے سے تو بہت اچھے دوست ہیں اس وقت سے, اور بہت زبردست, حتیٰ کہ ایسے ایسے کام وہ کر لیتے ہیں جو کسی اور ملٹری سیکٹری نے کیے نہ ہوں. سو بڑی زبردست کمبینیشن ہے کہ ٹیکنیکل اینڈ پولیٹیکل بوتھ. لیکن شیخ صاحب تو بڑے پڑھے لکھے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, لسن ٹو می, آپ لسن ٹو می. آپ دیکھیں میں تو اردو میڈیم کا آدمی ہوں, میں نے اسکول میں پڑھا اے اسکیئر از اکول ٹو اے پلس بی, یہ اے اسکیئر ہے. پر ریٹائرڈ جنرل سے تو ڈر نہیں لگتا نا انسان کو. جرنل, میوزیشین, فزیشین, پولیٹیشین یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. اچھا یہ بتائیں کہ اس پہ ہم ایک بات کر لیں, یہ ایک اسلام آباد آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست ریومر مشین ہے, ایک دن کچھ ہو ساتھ ہی سیاست شروع ہو جاتی. باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ ایک نئی تھیوری یہ چلنی شروع ہو گئی ہے کہ جی ایک وفاقی وزیر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب سی پیک کے اندر اتنا ایکٹیو نہ رہیں جتنا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ بھی کسی کی بات وغیرہ نہیں سن رہے, تو ان کو انفارمیشن میں ڈال کے ڈیلیوٹ کر دیا جائے, اور کل کو سی پیک والی جو ان کی جاب ہے چیئرمین اتھارٹی کی, وہ اس میں ذرا اتنا ٹائم نہ دے سکیں. یہ کیا افواہ ہے؟ کیونکہ اسلام آباد میں مصیبت یہ ہے شیخ صاحب, کوئی بھی چیز 6 مہینے پہلے افواہ لگتی ہے, بعد میں سچ ہو جاتی ہے. کوئی اس طرح کی بھی گیمیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں چین نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ML1 اور سی پیک ان کی دوستی اور زندگی کا امتحان ہے. اگر ہم نے اس وقت امریکہ کا پریشر سہ لیا اور ML1 جو 20 سال 15 سال پہلے ہم نے دستخط کیے شروع کیے, یہ پل برج اور سڑکیں اور چوراہیں اور چترال اور لورا لائی اور کھڈا لائی, یہ تو ایک یورپ میں عورتیں بنا رہی ہیں, قیدی بنا رہے ہیں. اصل تھا ریل, جس کے لیے سی پیک بنا تھا, ریلوے کے ٹریک کو چین بنانا چاہتا تھا, لیکن سازش تھی انٹرنیشنل, اب بھی ہو رہی ہے. لیکن جن کا وہ پٹھا ہے, دیکھیں وہ ایک دو پہلوان تھے نا, بشیر پہلوان تمباکو والا اور خلیفہ جی پان والے, ان دونوں کے شاگرد لڑتے ہیں. وہ کہتا ہے داؤ مار, اس کا میرے کو لگے تھے لگے, ان سے داؤ نہیں لگے گا. وہ سی پیک میں بھی ہے, جب تک وہ نہیں چھوڑے گا تو وہ کنٹینیو. دیکھیں اس کا پہلا بیان انفارمیشن پہ نہیں آیا, سی پیک پہ آیا ہے, اور اس کے سارے بیان سی پیک پہ آئیں گے. اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے اسے. اچھا, آپ کو اسد عمر کے جانے کا بڑا دکھ تھا, وزیر تھے چلے گئے, آپ کو بڑا افسوس ہوا. آپ کو اپنی بعد میں سکسیسر اپنا فردوس عاشق اعوان کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ وہ تو بیچاری ابھی کافی سٹیٹمنٹس بھی دے رہی ہیں. دیکھیں اسد عمر میں زبان نہیں تھی, اس کے پاس زبان ہے, اس لیے اپنا کیس وہ خود لڑ سکتی ہے. بالآخر اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی یہ سوچیں گے, کیونکہ میں عمران خان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. سوائے میں ایک بات ان کو کہتا ہوں کہ وہ میڈیا کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں, اتنا نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس فون ہے. جتنا میں نے پرائم منسٹر عمران خان کا عوام سے رابطہ دیکھا ہے, دنیا میں کسی پرائم منسٹر کا پاکستان میں نہیں دیکھا. میں نے نواز شریف سے کام کیا, جمالی سے, جنیجو سے, شجاعت سے, کیونکہ وہ ہر وقت جو مین بندہ ہو اس کو جواب دیتے ہیں, اور سارے ٹیکسٹ موسٹلی میڈیا کے بارے میں ہوتے ہیں. سو میں نے 2 دفعہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ اتنا میڈیا نہ دیکھا کریں. پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اتنا میڈیا دیکھے. میں ٹی وی نہیں دیکھتا جی, آپ یقین کریں مالک صاحب, میں اخبار پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار 1 گھنٹہ میں ٹی وی انٹرویو دوں, 1 گھنٹہ میں ٹی وی انٹرویو دیکھوں, تو پھر میرے پاس تو دنیا میں کوئی کام ہی کوئی نہیں ہوا نا. سو میری ان سے ابھی بھی یہ درخواست ہے کہ وہ میڈیا کو, کافی سارے ان کے پاس میڈیا میں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, شیخ صاحب سے نہیں, کمرشل بریک کا. واپس آ کے شیخ صاحب سے بھی بہت سی باتیں کر رہی ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے بھی ہے, میر شکیل الرحمان صاحب بھی اندر ہیں, اور بھی کافی مشکلات چل رہی ہیں. تو آج بہتر دن نہیں تھا کہ تسی انہوں نے گل کر دے کہ اور کچھ نہیں, کچھ ادھر ہی معاملے ٹھنڈے کر دیں. دیکھیں میں ایسے ہی بات کروں گا نا, آپ کو بات کروں گا کہ میں نے میر شکیل الرحمان کی 2 مرتبہ ان سے بات کی ہے,
تو میرا دیکھیں میر شکیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابراہیم کو میں میر ابراہیم کو پسند کرتا ہوں. ہی از لائک مائی سن, کیونکہ میں دوستی میری میر خلیل الرحمان سے تھی, شکیل سے نہ کبھی تھی نہ ہے. بٹ آئی لو میر ابراہیم, اور میں نے 2 دفعہ ان سے بات کی ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا فرق پڑا ہے, سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن دوسرے چینل مجھے دشمن سمجھتے ہیں. میں نے تو انفارمیشن میں نہیں آنا جی کبھی, تو اس لیے مجھے تو ڈر نہیں ہے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. جہاں ہم نے اتنے سارے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کی امداد کی ہے, ہمیں میڈیا کی بھی مدد. میڈیا از پالیٹکس. اب کوئی جلسہ نہیں کر رہا, لاٹھی چارج کیمرے پہ ہوتا ہے, ٹیئر گیس کیمرے میں چل رہی ہوتی ہے, گولی چل رہی ہوتی ہے کیمرے میں حکومت کے خلاف, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. سو ہمیں آپ کو خوش رکھنا چاہیے, ہمیں آپ کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں اپنی تو آپ انفارمیشن منسٹری آپ نے کیوں نہیں سنبھالی؟ مجھے پتہ لگا تھا کہ ایک باری آپ کو بیچ میں پرائم منسٹر نے کہا تھا, تو پھر آپ نے کیوں نہیں سنبھالی انفارمیشن؟ مجھے یہ آتا نہیں نا, نیا الیکٹرانک اور یہ سسٹم میں نہیں جانتا. میں یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, میں اس وقت کا وزیر تھا جب اکیلا پی ٹی وی تھے, یا یہ سارے لیسنس میں نے جاری. شیخ صاحب مجھے آپ نے پوچھا تھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بھی کیا روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ میں انفارمیشن منسٹری کو اب بہت مشکل منسٹری سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں 2 باتیں. ایک تو پرائم منسٹر بہت سینسٹیو ہے انفارمیشن منسٹری کے بارے میں. باقی جس منسٹر کی نالائکی ہو نا, وہ کہتا ہے جی میرا تو کوئی قصور نہیں, میڈیا ہی ہماری بات نہیں سنتا. یعنی وہ انفارمیشن, یہ پہلی حکومت ہے جس میں منسٹر بھی سارا ملبہ انفارمیشن منسٹری پہ ڈال دیتے ہیں. تو میں ٹھیک ہوں, گزارا کر رہا ہوں ریلوے میں جب تک اللہ کو یہاں منظور ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, ایک انٹرویو میں ذرا پالیٹکس پہ 1-2 سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں بھی. شہباز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ وہ ذرا فیصلہ کر لیں کہ مریم کا رول کیا ہوگا, حمزہ کا کیا رول ہوگا پالیٹکس کے اندر. تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ میں جب پاکستان آ کے فیصلہ کروں گا. تو اگر وہ پاکستان نہیں آتے بڑے میاں صاحب واپس, تو کیا پھر یہ خاندانوں کا آپس میں چیز چلتی رہے گی؟ کیا فیصلے ہوں گے پھر شیخ صاحب؟ دیکھیں, اگر ہم شہباز اندر ہو جائے گا نا, تو خاقان عباسی کو مریم کی سپورٹ حاصل ہوگی, وہ پارٹی کا صدر بنے گا. اور خاقان عباسی تمام تر برے حالات کے باوجود بھی, وہ کیا ہوتے ہیں, گڈ چیپ بیڈ چیپ, کیا کہتے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ, گڈ کاپ بیڈ کاپ, گڈ کاپ بیڈ کاپ, وہ دونوں طرف موو کر رہا ہے. اور مریم کو اس کی سپورٹ حاصل ہے, مریم کی اس کو سپورٹ حاصل ہے. میں تو مریم کی سیاست دیکھ رہا ہوں, حمزہ شمزہ تو یہ کوئی کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. یہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو رہی تھی. شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اور اگر ہاتھ ہو گیا, اگر یہ پکڑا گیا, تو اگلے دن آپ سن لیں گے کہ شاید خاقان ول بی دا پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این ود دی کنسلٹیشن اینڈ سپورٹ آف نواز شریف اینڈ مریم. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹارزن ہو رہی ہے نیب, خاقان عباسی صاحب کے اپنے بھی کیسز ہیں, پھر ابھی آپ نے ایک بیان دیا کہ جی ایک فیصلے بھی جلدی ہوں گے ان کیسز کے اندر, تو پھر تو سیاست وہیں کی وہیں, وہ تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ بہت ساری گیو اینڈ ٹیک ہو جانی ہے جون میں میری سیاسی سوچ کے مطابق. اور اس میں جو لوگ عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ جا رہا ہے, اور آپ کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا, آپ بھی پارلیمانی زبان استعمال کیا کریں. آپ بھی ایسی زبان استعمال کر دیتے ہیں جو مجھ سے پھر لوگ گلے کرتے ہیں. تو دیکھیں, بعض اوقات مالک صاحب, میری عمر آپ سے بہت زیادہ ہے, صاحب بہادر کہہ کے بھی گالی دی جا سکتی ہے. صحیح بات. ضروری نہیں ہے کہ آپ گالی کو آپ گالی کی صورت نہیں گالی دیں کیوں جی, کسی کو بھی گالی کیوں دیں. نہیں بعض اوقات آدمی کو سمجھ نہیں آتی نا. میرے استاد تھے شورش کاشمیری, وہ کہا کرتے تھے اگر گالی بھی دینی ہو تو صاحب بہادر کر کے دی جائے. سو بعض اچھے طریقے سے بھی آپ اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں. میں نواز شریف خاندان کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا, آصف زرداری خاندان کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا. یہاں سے نئے چہرے کیا رول ادا کرتے ہیں, لیٹس ویٹ اینڈ سی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے کو سخت بات نہیں کرنی چاہیے, خود آپ باز نہیں آتے. بلاول کی بات ہوئی, مارچ میں آپ نے بیان ٹھوک دیا کہ عورت مارچ کی قیادت بلاول کریں گے, وہ عورتوں کے مسائل بہتر سمجھ سکتے ہیں. پھر اس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں, آپ خود اس طرح کی لوڈڈ جملے میں ایسے ہی دل لگی کرتا ہوں, روزے میں نہیں کرتا, میں ایسے ہی اس سے دل لگی کرتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. وہ اور رانا ثناء اللہ آپ سے ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کہیں گے اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آپ رمضان مالک صاحب,
میں نے کبھی نمبر 2 آدمی کے 2 نمبر مینز میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 کی دشمنی کرتا ہوں. آپ میرے منہ سے کبھی نہیں سنیں گے کہ میں نے اس شخص کا نام لیا جس کا آپ لے رہے ہیں. I'm a friend of enemy of grade 22. I never fought fight in my life with 21. اگر میری سیاست میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں 21 گریڈ کے کسی بیوروکریٹ سے, کسی سیاستدان سے یا کسی بندے سے لڑا ہوں تو جو چور کی سزا میری سزا. میری سلیکشن ہے, میں اپنا دشمن بھی خود سلیکٹ کرتا ہوں اور اپنا دوست بھی. یہ بیچ میں ایسے ہی مالشی ماجے گامے ساجے اپنے مجھ پہ پروگرام, میری وجہ سے ان کے پروگرام ہو رہے ہیں, میں نہ کروں تو ان کا پروگرام کون کرے جی. چلو نیکی کا کام ہی ہے نا, کوئی گل نہیں, تاڑی وجہ نال کسی دا لنگر چل رہا تھا چلنے دو, کوئی مسئلہ ہے. لیکن ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. آپ نے کہا میرے نیب کے موکل وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نیب کے نہیں کہا, میرے 2 موکل. اچھا رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہی بات ہے, یہی ہے یہ. اچھا یہ 2 موکل اوور آل موکل ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ نیب کے موکل اوور آل موکل ہے. یہ انٹرنیشنل فیلڈ میں بھی ہیں, یہ اسلامی دوستوں میں بھی ہے, یہ حکمرانی میں بھی ہیں, اپوزیشن. میں نے کبھی نہیں کہا میرے نیب میں 2 موکل. میں اتنا بچہ نہیں ہوں, میں میں اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتا. میں نے کہا میرے 2 موکل یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں نا, اب آپ سورس پوچھتے ہیں تو میں نے بھی جان چھڑانی ہے, میں نے موکل ڈھونڈنی ہے. موکلوں کا پتہ تو کوئی نہیں پوچھتا نا. اچھا یہ بتائیں کہ اب آ جائیں ذرا آپ کے ادھر ہی ریلوے کی طرف بھی. ریلوے میں بڑے لاسز ہیں جی. جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا نے نا اس حکومت کو تو جو موقع دیا تھا وہ شیخ رشید صاحب کو ہی بہانہ مل گیا. ریلوے ان سے چل نہیں رہی تھی, لاسز ہو رہے تھے, انہوں نے سارا کرونا دے پاتا ہے. تو اور اب آپ نے خبر دی کہ میں نے 1000 مارکی بھی لگائیں گے. یہ مارکیز کا کیا کام شروع کرنے لگے ہیں؟ کون کرے گا, کیسے کرے گا, کس کو ملے گی؟ پھر ایک نیا سکینڈل بنے گا. سکینڈل نہیں میرے دور میں بن سکتا. میں انویسٹمنٹ کا چیئرمین رہا ہوں, پریزیڈنٹ رہا ہوں, اس وقت نہیں بنی. اسحاق خان نے دیکھیں میرے بارے میں مرنے سے پہلے کتنے اچھے جملے استعمال کیے. پیسے میرے پاس بہت ہیں. Why should I do some sluggish thing? I have enough money. I'm a single man. I have enough money for me. Maybe more than enough now. دیکھیں 5 ارب روپیہ ہمارا مہینے کا نقصان ہے. ہمارے پاس 1807,000 کلومیٹر کا ہمارا ٹریک ہے. 1880 کلومیٹر ہے پشاور اور صرف کراچی کے درمیان. تو ہمارے پاس اتنی جگہ خالی ہے. ہم BOT بیسس پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں لگائیں مارکیاں, ان کے ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں. ہماری 2-2 کروڑ روپے کی سال پہ ایک مارکی جا رہی ہے. پھر آپ بتائیں اگر یہ 10 تاریخ کو میں نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ٹرین چلائیں, اگر نہیں چلتی تو میں جولائی کی تنخواہ کہاں سے دوں گا 5 بلین. میں تو آپ فرسٹ ٹائم رو رہا ہوں. یہ پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ آئی نیڈ 5 بلین روپیز, کیونکہ مجھے لوگ نہیں معاف کریں گے. میں جہاں رہتا ہوں وہاں ریلوے کالونی 300 گز کے فاصلے پہ ہے لال حویلی سے. اگر یہ پوڑیوں کے پل سے جاؤ تو 100 گز ہی رہ جاتی ہے. وہ شام کو آ جاتے ہیں کہ صبح ہانڈی, کیا میں آپ سے عرض کروں. 5 بلین روپیز آئی نیڈ ایوری منتھ. So I want to start these train 60% کی سیٹ سے اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ. ورنہ میں قوم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس صرف جون کی تنخواہ ہے, جولائی کی تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. اچھا مجھے ایک بتائیں, 30 ارب روپے کا میں ڈیفالٹ ہوں آگے. تو اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا اگر یہ مارکیز وغیرہ کرتے ہیں؟ اس میں کوئی فگر لگایا آپ نے, کتنا کوئی ڈینٹ کتنا کم ہوگا؟ دیکھیں جی 2 ارب تو سیدھا ہو جائے گا نا, کچھ پٹرول سستا ہو جائے گا. ہم نے 4-6 ارب روپیہ پچھلی دفعہ ڈیفیسٹ کم کیا. اب یہ تو ہمارے اللہ کی طرف سے پڑی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا. 2 اگر ہم 1000 نہیں 500 بھی شروع کر لی تو ہمیں 2 ارب روپے کا نفع ہو جائے گا. اچھا شیخ صاحب, آپ میں یہ وہ بات میرے دماغ میں پھنس گئی. آپ نے شروع میں کہا کہ اگر یہ نیب کے قوانین پہ بات ہوتی ہے تو میں شاید ووٹ ہی نہ دوں, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس ڈرافٹ میں. اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے خلاف عدالت فیصلہ دیتی ہے, مثلا ڈسکوالیفیکیشن جو تھی, تو جب تک پورا اپیل پروسیس نہیں ہوگا وہ بندہ اپنے عہدے پہ موجود رہے گا. تو یعنی کہ جس طرح پہلے ہوا تھا. دیکھیں ابھی سارے مسودے ویسے ہی لالی پاپ ہیں. اصل مسودہ جہاں بن رہا ہے اس میں دیر ہے, عید تک نہیں بننے لگ رہا. نہیں اس پہ تو اس مسودے کی تو کنفرمیشن دی ہے نا. اخباری خبر کے مطابق نیوز میں چھپی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے اس میں چیزیں کنفرم کی ہیں. انہوں نے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. اس دیکھیں ابھی لے دے ہو رہی ہے, ابھی ایکسچینج ہو رہی ہے. اصل مسودہ جو ہے
وہ دلی دور ہے, وہ عید کے بعد کہیں فیصلہ ہوگا. گورنمنٹ میں کون لوگ, ویسے بھی اسد عمر شیخ صاحب گورنمنٹ میں کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں یہ نیب چینج کرانے میں؟ گورنمنٹ کیوں اس پہ انٹرسٹڈ ہے؟ آپ کو بھی پتا مالک صاحب آپ کو بھی پتا, عمران خان نہیں ہے. میں روزے سے آن اوتھ آپ کو کہتا ہوں, عمران خان نہیں ہے. دیر میں بھی سم ادر پیپل. وہی جن لوگوں کے اب یہ مافیاز, جو 2-3 بڑے مافیاز, ان کے لوگ یہ ابھی تک اتنے پاورفل ہیں. میں اتنی اس سے آگے میرے پاؤں جلتے ہیں. آن اوتھ میں روزے میں کہہ رہا ہوں عمران خان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس نیب کی امینڈمنٹ میں. کسی اور کا ہو تو میں کہہ کچھ نہیں سکتا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بہت دور کی سوچتے ہیں. بہت سارے لوگ دور کی سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج ہی امینڈ کر دیں تاکہ کل کہیں ہمیں اس کی پر کچھ دینا نہ پڑ جائے. اچھا یہ بتائیں شیخ صاحب, کیا عمران خان اس وقت افورڈ کرتے ہیں کہ جو پالیٹکس وہ کرنا چاہتے تھے اور جو ان کو کرنی پڑ گئی الیکٹیبلز والی, جہاں جہانگیر ترین نے خود کہا کہ جی میں یہ الیکٹیبلز لے کے آیا تھا اور سب کچھ ہوا, کیا اس وقت وہ افورڈ کرتے ہیں کہ بالکل پرنسپل پالیٹکس کریں اور اس چیز کی فکر نہ کریں کہ یہ ووٹ ادھر ہیں, یہ ووٹ ادھر ہیں, یہ ہمارے اتنے اتحادی ہیں, یہاں پہ ہمارے نمبرز ہیں؟ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اگنور کرنا, اتحادیوں کو؟ عمران خان کو لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا. وہ ویل کیلکولیٹڈ پرائم منسٹر ہے. آپ کے لیے مالک یہ کہہ رہا ہوں, میں ساری قوم کو نہیں کہہ رہا. یہ جملہ میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. وہ ایک دفعہ السلام علیکم کہہ لے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویل کیلکولیٹو نہیں ہے تو یہ بھول جائیں. وہ ویل کیلکولیٹو ہے. 14 مہینے بعد بے نظیر چلی گئی تھی, نواز شریف چلا گیا تھا, یہ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کی سیاست میں اتنا ویل کیلکولیٹڈ انسان ہے کہ آپ دیکھیں وہ کمپیوٹر پر بھی ایم این ایس کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ لوگوں سے بھی مل رہا ہے, اور جو لوگ تھوڑے سے ایز آ رہے ہیں, منہ پر نیچے ہوئے ہیں, ان سے علیحدگی میں بھی مل رہا ہے. سو ویل کیلکولیٹڈ ہے تو مل رہا ہے نا. وہ یہ کہنا کہ اس کو ولسن ایک سیٹ کی 1 ووٹ سے چلا, جی ہمارے دوست جمالی صاحب 1 ووٹ کی سیٹ سے جیتے. ابھی تو 14-16 سیٹیں ہیں. 14-16 سیٹوں کا مطلب یہ ہے. اور اقتدار میں کون چھوڑتا ہے جی؟ اس قوم میں اتنے بڑے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ کون پیدا ہو گیا اتنی بڑی اس قوم میں؟ میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ اس ایک قوم بلندی پہ جا رہی ہے, تنزلی پہ جا رہی ہے. سب سے مضبوط رشتہ اس ملک میں مفاد کا ہے, اور وہ اقتدار میں ہی ہو سکتا ہے, اپوزیشن میں نہیں ہو سکتا. اچھا یہ مجھے ایک چیز بتائیں شیخ صاحب, اگر پرائم منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ کلیئر ہیڈڈ ہیں, وہ بڑا ان کانٹیکٹ بھی ہیں, مجھے شریفوں کے ساتھ تو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی جو جھگڑے ہیں سب کچھ ہیں. جس طرح آپ اس وقت چیف منسٹر سندھ ہیں, کافی ریزنیبل سینسیبل آدمی ہیں, پولائٹ بات کرتے ہیں سب کچھ, تو سندھ گورنمنٹ کا ایٹ لیسٹ آپریشنل لیول پہ وفاق اور ان کے جھگڑے کیوں ہیں؟ کیوں اتنا تلخی ہیں؟ کیوں یہ وزراء جون سے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ پرسنلائز کر لیتے ہیں اس جھگڑے کو سندھ چیف منسٹر کے ساتھ, اور پھر ایک ایکویجن خراب ہوتی رہتی ہے؟ دیکھیں, اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ابھی مشتاق کیا نام تھا آئی جی جو ہم نے بھیجا, مشتاق مہر ہمیں آئے, ابھی ان کی وردی نہیں دھلی تھی دوسری دفعہ, تو میں نے مشتاق مہر کو کہا کہ آپ جا رہے ہیں. اس نے کہا جی عمران خان اور آئی جی کبھی, میں نے کہا ہوگی. عمران خان کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں صلح کرنی ہے اور کہاں ڈٹنا ہے اور کہاں کھڑے ہونا ہے اور کہاں. مہر مشتاق کو اس نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ آپ مجھے بتائیں. اور ابھی یہ بات جو ہے کہ کراچی کے ایم این ایز وغیرہ کافی الجھے ہوئے ہیں, لیکن فیصلہ اس پارٹی کا نام ہے عمران خان. پی ٹی آئی, نو پی ٹی آئی, نو میٹر. پرائم منسٹر از عمران خان اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان. سو عمران خان کا فیصلہ لاگو ہے, اور عمران خان کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے اس پارٹی کے اندر. یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں. اور جب اس کو ضرورت پڑتی ہے جس قسم کے حالات کو کیش کرنے کی, وہ ویسے بنا لیتا ہے. اور جب ضرورت پڑی تو وہ سندھ کے پاس چلا بھی گیا تھا, اور جب ضرورت پڑی تو مشتاق مہر ریلوے سے آئی جی لگے. آپ دیکھیں سارے ٹاپ عہدیدار ریلوے سے لگ جاتے ہیں سندھ میں, تو یہ لگ جاتے ہیں پھر. سو یہ کہنا کہ جناب بڑی لڑائی ہو رہی ہے, اور کوئی کام نہیں ہے میڈیا کے علاوہ انہیں. جب لوگوں کو کام ہو گیا تو لڑائیاں بھی کم ہو جائیں گی. دل تو نہیں کر رہا, لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینے کا وقت ہے. ڈونٹ گو اوے, شیخ صاحب نے بڑی باتیں اور بتانی ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. شیخ صاحب میں آپ اس سے پوچھوں گا بیکاز اور تو کوئی یہ اس طرح کی بات نہیں کرتا, آپ ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں. اگر میں عمران خان صاحب پہ بات ہو رہی ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت
خوبی آپ کو کیا نظر آتی ہے اور سب سے بڑی کمزوری نظر کیا آتی ہے جو آپ چاہے ہوں گے وہ بدل لیں یا ٹھیک کر لیں؟ وہ کیا ہوں گی 2 باتیں؟ دیکھیں سب سے بڑی طاقت یہ جتنا وہ کام کرتا ہے میرے خیال میں نے کسی پرائم منسٹر کو کرتے نہیں دیکھا، اور وہ دل لگا کے پرائم منسٹری کر رہا ہے، اس کی پہلی بار ہے، اس لیے اس کو بڑا اس میں انٹرسٹ ہے۔ اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ میڈیا کو بہت سیریس لیتا ہے اور بڑا سینسٹیو ہے، یہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بات مجھے ایز اے کیبنٹ منسٹر نہیں کہنی چاہیے، پر میں تو عمران خان کا ساتھی ہوں، میں کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں۔ نہیں، سیریس لینے سے مراد کیا ہے کہ مطلب کہ ناراض ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ irrelevant کر دیں، میڈیا کو لفٹ ہی نہ کریں، سنیں ہی نہ بات ان کی؟ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں وہ کافی سینسٹیو ہے میڈیا کے بارے میں، میرا مطلب ہے میں آپ کو علیحدگی میں تو بتا سکتا ہوں، میں اپنے گندے کپڑے اب آپ کے سامنے ٹی وی پہ دھوں، آپ چاہتے ہیں میں وزیر نہ رہوں تو علیحدہ بات۔ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ وزیر ہیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ انفارمیشن کے وزیر ہوں تاکہ آپ کی بھی زندگی میں کوئی دکھوں میں اضافہ ہو، بہت ہی ہنستے پھرتے ہو تو اسی چاہتے ہیں دکھی ہو وہ تھوڑے سے۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی فردوس عاشق اعوان نے بھی ایک نام لیا، اعظم خان صاحب، انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے بلایا، میں نے کہا ریزائن نہیں کروں گی، پرائم منسٹر کرے، انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، جہانگیر ترین نے بھی ان کا نام لیا، سب کچھ۔ آپ ہمیشہ سے بیوروکریٹ سے بڑی باتیں کرتے ہیں، جس طرح فواد حسن فواد پچھلی گورنمنٹ میں تھے ایک سپر بیوروکریٹ، کیا اعظم خان صاحب اس گورنمنٹ کے سپر بیوروکریٹ ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب، دلہن وہ جو پیا میں انبھائے، اگر عمران خان کو ایک شخص اچھا لگتا ہے تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھیں فواد حسین کو بھی کہتا ہوں جو میرا فیور، میں اس کو بھی پسند کرتا ہوں، انفارمیشن منسٹر تھا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ کرتا ہے، بھائی وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا ہے تو وہ کرتا ہے، اگر پرائم منسٹر اسے نہ کہے تو وہ نہ کہے۔ یہ ہم نے نیا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ہم پرائم منسٹر کا تو کچھ کہتے نہیں ہیں، کہ وہ تو جی زبردست ہے اور ہم ان کے لیے جان نچھار ہیں اور قدم بڑھاؤ ہم پیچھے ہیں، ہم آپ پہ قربان ہیں، لیکن ساری مستی جو ہے اعظم خان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعظم خان وہی کرتا ہے جو عمران خان اس کو کہتا ہے۔ تو ہمیں بلا وجہ، دیکھیں میرے عمران خان کے ساتھ تعلق ہے، میں آپ کو روزے میں کہتا ہوں میں کسی منسٹر کے نہ کبھی دفتر گیا ہوں نہ کسی گھر گیا ہوں، کیونکہ میرے نہ کسی اور بیوروکریٹ کے دفتر جاتا ہوں۔ 1-2 دفعہ اعظم خان کو دروازہ دیکھا ہے، وہ بیزی تھا، میں واپس آ گیا۔ بھئی آپ کا کام ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو فردوس عاشق اعوان کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی ریزگنیشن لیتے ہوئے۔ اچھا شیخ صاحب، آخری 2 سوال، مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیاسی ایکٹیویٹی سب کچھ، یہ آپ کو ایک ٹی کپ کے اندر ابال نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوں گی اور پھر مکمکاؤ ہوگا، ہر کوئی اپنا 1 پاؤنڈ فلیش لے کے بیٹھ جائے گا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیزیں مس ہینڈل ہوئیں تو خدا نہ خواستہ زیادہ بھی کچھ بگاڑ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں لوگ بڑے، جن لوگوں کے بارے میں آپ کو خیال ہے کہ وہاں سے بگاڑ ہو سکتا ہے، وہ بڑے ذمہ دار اور مٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ان کا کام گڑ دینے سے ہو رہا ہے تو ان کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کوئی خیال نہیں ہے، میرے تو نہ پانا کوئی چیز، میرا کسی کے بارے میں خیال نہیں۔ سو تھنگز ابال آئیں گے، وہ ہنڈیا اتار لی جائے گی، پھر چڑھا دی جائے گی، لیکن کوئی چیز ایسی سیریس نہیں ہونے جا رہی کہ مشرق سے مغرب ہونے جا رہا ہے۔ دی پیپل ہو میٹر دے آر ویری سینسٹیو اینڈ ان کی سوچیں جو ہیں، جو میں نے بات آپ کو کہی ہے کہ اگر گڑ دے کے کام ہو رہا ہے تو زہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گڑ دے کے کام ہو رہا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ رشید صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آلویز انٹرٹیننگ، انفارمیٹیو، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ ایک چیز تو واضح ہے کہ شیخ رشید صاحب کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی چیز بورنگ نہیں ہو سکتی۔ آج انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ 2 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر نیب آرڈیننس آیا، اس پہ امینڈمنٹس آئیں تو شاید میں اس پہ ووٹ بھی نہ دوں، بلکہ یقیناً ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، بیکاز ان کا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس گورنمنٹ کو نہیں اپنے پہ الزام لگوانا چاہیے کہ ہم کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، اینڈ دیر از اے لاٹ آف ویٹ ان دیٹ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، اور تھرڈ نظر آتا ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ کچھ رویے کے، کہ میڈیا کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر شاید تھوڑا سا زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں، زیادہ اس کو ریاکٹ کرتے ہیں، اور ان کو اس پہ اپنا رویہ ماڈریٹ کرنا چاہیے۔ تیسری بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی کہ جہاں تک موومنٹ کا تعلق ہے کچھ پولیٹیکل گرمی ہوگی، اور شاید بجٹ سے پہلے ہی ہو جائے، بجٹ سے بعد میں نہیں، لیکن ان کو گیو اینڈ ٹیک نظر آ رہا ہے۔ ان ادر ورڈز مور آف دا سیم ہی چلے گا، لیکن جو 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں، آئی تھنک نیب آرڈیننس از ویری امپورٹنٹ،
اور وی ہوپ، اور آج تو ویسے بھی پریس فریڈم ڈے ہے، کہ جو پرائم منسٹر بھی ہیں وہ بھی اپنے مائنڈ کو فری کریں گے اور پرانے کوئی باعث نہیں رکھیں گے. اینڈ وی ہوپ میڈیا اور گورنمنٹ ہیز اے بیٹر ریلیشن شپ ان دا کمنگ ڈیز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.